دیکھیے انسان جو ہے، کوئی بھی ویکتی، کوئی بھی انسان ایکس وائی زیڈ ناکام کب ہوتا ہے؟ کسی بھی میدان میں کسی بھی منزل کو پانے کے لیے، کسی بھی عہدے کو پانے کے لیے وہ ناکام کب ہوتا ہے؟ دیکھیے ناکام جب ہوتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے ہارنے کے بعد بھی اپنی ہار نہیں مانتا تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جیسے ہی اس کے سامنے ایک منزل کھڑی ہوتی ہے، ایک مقام کھڑا ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے اس کے اندر پورا کانفیڈنس ہے اور ہمت ہے اس کے اندر، اور وہ اس کی طرف چل دیتا ہے اور رات و دن ایک کر دیتا ہے، پھر بھی ہار جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہار تو جاتا ہے، لیکن ہارنے کے بعد بھی اس کے اندر کا جو کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی ہے، وہ ختم اگر نہیں ہوتی ہے اور اس کے سامنے جو چیلنجز آتے ہیں ان کا وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتا ہے اور ہار نہیں مانتا۔ بھلے سے وہ ہار جائے لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کے اندر کانفیڈنس پورا ہے، ہارنے کے بعد بھی، ناکام ہونے کے بعد بھی اگر کانفیڈنس اس کا برقرار رہتا ہے، خود اعتمادی اس کی اپنے اوپر بحال رہتی ہے اور یقین رہتا ہے، تو میرے بھائی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ ہارا نہیں ہے، اس سے کہیں نہ کہیں چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ لینے میں جلدی ہو گئی ہے، جس وجہ سے وہ اس منزل کو حاصل نہیں کر پایا۔ لیکن اس کے اندر جو کانفیڈنس ابھی موجود ہے، یعنی ہارنے کے بعد بھی اس کے اندر کانفیڈنس موجود ہے، خود اعتمادی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی ہارا نہیں ہوں، میں پھر ایگزام میں بیٹھوں گا، پھر میں دوبارہ اس کے لیے کوشش کروں گا، پھر میں اس منزل کو پاتے رہوں گا۔ تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کانفیڈنس ابھی باقی ہے، اس کے اندر حوصلہ پورا ہے، اس کے اندر جذبات ابھی اس کے نہیں مرے ہیں، اور میرے بھائی تو سمجھ لو وہ ہارا نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سے جب وہ محنت کرے گا اس میدان میں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیے بندہ ہارتا کب ہے؟ ایک انسان کو کامیابی سے ناکامی کب ملتی ہے؟ جب ایک انسان کسی میدان میں چلتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے اور دن رات ایک کر دیتا ہے، تو اس کے سامنے کچھ چیلنجز آتے ہیں اس میدان کے۔ اگر وہ بندہ ان چیلنجز کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، گھبراتا نہیں، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا، تو سمجھ لو بھلے سے وہ ہار جائے لیکن ہارنے کے بعد بھی وہ جیتا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے جو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو خود اعتمادی ہے اس کے اندر، جو کسی بھی کام کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ ابھی اس کی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھ سے چوک ہو گئی ہے، کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو میں ناکام ہوا ہوں، لیکن اس کے اندر کا جو کانفیڈنس ابھی باقی ہے، خود اعتمادی باقی ہے، یقین باقی ہے اس کا، تو میرے بھائی وہ اس کو دوبارہ اس کام پر کھڑا کر دے گا اور پھر وہ اچھی طرح سے محنت کرے گا اور وہ ایک نہ ایک دن
کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ، کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی ایگزام پاس کرنے کے لیے، کوئی بچہ ہے، بچی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ محنت کر رہا ہے اور اس کے سامنے طرح طرح کے چیلنجز آ رہے ہیں. دیکھیے، جب انسان کسی بھی میدان میں چلتا ہے تو اس میدان کے اعتبار سے کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اس بچے کے اندر، اس بچی کے اندر، اس ویکتی اور انسان کے اندر ان چیلنجز کو مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے میرے بھائی، تو وہ کمزور نہیں پڑتا، بلکہ جس قدر ایک انسان چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے وہ اتنا ہی اندر سے طاقتور ہوتا رہتا ہے. لوگ گھبراتے ہیں جب ان کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو پاتے. لیکن جو لوگ کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں بیٹھ کر، تو پھر وہ اور طاقتور ہو جاتے ہیں. چیلنجز کا مقابلہ کرنے والا طاقتور بنتا ہے، چیلنجز سے بھاگنے والا طاقتور نہیں بنتا، بلکہ ناکام ہو جاتا ہے. ناکامی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. اس کا جو کانفیڈنس ہے جو اس کے اندر تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس میدان کے قابل نہیں رہتا. اس لیے میرے بھائی، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی مدرسے کا طالب علم ہے، یا کوئی اور کسی میدان میں انسان محنت کر رہا ہے، کسی عہدے پر پہنچنا چاہ رہا ہے، کسی چیز کو ڈگری حاصل کرنا چاہ رہا ہے کوئی بڑی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے، جتنی بڑی آپ کی سوچ ہے اور جتنا بڑا وہ میدان ہے، جتنی بڑی وہ ڈگری ہے، عہدہ ہے، تو یاد رکھیے اسی عہدے کے اعتبار سے، اسی گدی کے اعتبار سے آپ کے سامنے چیلنجز آئیں گے. اس بات کا دھیان رکھیے. آپ ایک IAS ادھیکاری بننا چاہتے ہیں میرے بھائی، تو IAS ادھیکاری کے سامنے اسی لیول کے چیلنجز آتے ہیں اور وہ گھبراتا نہیں ہے، محنت کرتا ہے، اپنے اندر کانفیڈنس رکھتا ہے اور اسے مقابلہ کرتا ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے داروغہ بننا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے چیلنجز جو ہیں، جو IAS ادھیکاری کے لیے ضروری ہوتے ہیں، آتے ہیں اس کے سامنے، تو وہ آپ کے سامنے آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بھائی، جو جس لیول کا ایگزام دے رہا ہے یا جس لیول کا اس کا میدان ہے، معیار ہے، اس اعتبار سے اس کے سامنے چیلنجز آتے ہیں. یعنی اگر بڑا میدان ہے، وہ بڑی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بڑے مقام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا ایگزام بھی ایسا ہوگا اور چیلنجز بھی آپ کے سامنے ایسے ہی آئیں گے. تو آپ چیلنجز سے مت گھبرائیے. جو بندہ چیلنجز سے گھبرائے گا وہ زندگی میں کبھی سفلیاب نہیں ہوگا، سفلتا نہیں پا سکتا، کامیابی اس کے مقدر نہیں بن سکتی. اس لیے میرے بھائی، آپ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کسی بھی میدان میں جائیں، تو یہ آپ پہلے سوچ لیں، مائنڈ کے اندر سیٹ کر لیں کہ یہ جس مقام اور جس مرتبے کا میدان ہے، جو ڈگری ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اسی انداز کے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں ان سے کانفیڈنس اپنا بنا کر ان چیلنجز سے پورا مقابلہ کرنا ہے. جب آپ کے اندر یہ چیز ہوگی، خود اعتمادی ہوگی، کانفیڈنس ہوگا اور آپ چیلنجز سے نہیں بھاگیں گے، تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی مقام، کوئی بھی مرتبہ، کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے میرے بھائی جو آپ سے بڑھ کر ہو. آپ انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے.
لیکن اگر آپ اس کے چیلنجز سے گھبراتے ہیں اور ہمت توڑتے ہیں، کانفیڈینس جو ہے کم ہوتا ہے آپ کا، ہمت ہار جاتے ہیں، خود اعتمادی نہیں رہتی اپنے اوپر، تو پھر آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اسے آپ سمجھ لیجئے کہ جتنا انسان چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے دنیا میں رہ کر کسی بھی میدان کے اندر، وہ اتنا ہی اندر سے طاقتور بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے چیلنجز سے مقابلہ کرنا سیکھیے، گھبرائیے مت۔ دیکھیے، ایک غلط آدمی چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، لیکن ایک بھلا انسان ہے، حق پر ہے، لیکن اس کے اندر چیلنجز کرنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو کیا ہے، وہ ہار جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا دنیا کے اندر بہت سا اس طرح کا کہ ایک انسان غلطی پر ہونے کے باوجود اس کے اندر کانفیڈینس سے بھرا ہوا ہے، قوت بھری ہوئی ہے، طاقت بھری ہوئی ہے، چیلنجز سے گھبراتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ غلطی کرتا۔ لیکن ایک انسان نیک ہے، بھلا ہے اور حق پر ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کانفیڈینس نہیں ہے، خود اعتمادی اپنے اندر نہیں ہے، چیلنجز سے وہ گھبراتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے۔ تو اس لیے سوچ لیجیے، آپ کسی بھی میدان میں محنت کر رہے ہیں، چاہے علم حاصل کرنے کا میدان ہو، کوئی بڑی کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہو، یا کوئی اور میدان ہے دنیاوی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے ہو، یعنی روحانی میدان ہو یا یہ ظاہری علم کا کوئی میدان ہو، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ گھبرائیے مت، چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کا ایگزام میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میدان کے اندر چیلنجز آئیں گے، ان کا آپ ڈٹ کے مقابلہ کیجیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے چیلنجز سے آپ بھاگے اور مقابلہ نہیں کیا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا انسان آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، نہ کسی کا مشورہ کام آئے گا، نہ کسی کی طاقت کام آئے گی، کیونکہ لڑنا تو آپ کو ہے اس میدان کے چیلنجز سے، دوسرا تھوڑی لڑے گا کوئی، اور آپ گھبراؤ نہیں تو پھر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اس میدان کے اندر جو بھی چیلنجز آئے، آپ ڈٹ کر مقابلہ کیجئے، ڈٹ کے کھڑے رہیے، بھلا سے چاہے ہار جائیں، آپ ہارنے کے بعد بھی آپ سمجھ لو کامیاب ہیں، کیوں کہ اس بار ہار گئے، اگلی بار پھر ایگزام آئے گا، اگلی بار پھر وہ میدان آئے گا مقابلے کا، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر چیلنجز سے مقابلہ آپ کرتے ہیں اور اگر چیلنجز سے مقابلہ کرنے سے آپ گھبرائیں تو پھر زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرا کہنا ہے جو خاص طور سے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں، وہ کوئی بھی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی ایگزام کو نکالنا چاہتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، اپنے اندر پورا کانفیڈینس رکھیں، خود اعتمادی رکھیں اور چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، انشاءاللہ کامیابی جو ہے مقدر آپ کا بن جائے گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔